وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر ہم کہاں پہنچے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے سامنے چیلنجز بہت ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ آئے۔ 98 99 مجھے آج بھی یاد ہے، لمحہ بہ لمحہ ہم کیسے راتیں گزارتے تھے، کیسے جاگ کے گزارتے تھے۔ اور 2013 میں پھر آپ کو یاد کراؤں گا کہ آپ ماشاءاللہ سب اسمارٹ فونز پہ ہیں، ذرا دیکھیں 2013 میں پاکستان کیا تھا۔ پاکستان واز ڈکلیئرڈ بیفور جنرل الیکشن 2013 میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری۔ Pakistan was projected in 2013 before general election, no matter which party will win the election will have to declare default within 6 to 7 months. یہ تھا اس وقت پاکستان کا حال۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پارٹی کو حکومت دی 2013 میں، میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے 5 جون کو، 7 جون کو کابینہ نے حلف لیا، مجھے دوبارہ فائنانس منسٹری دی گئی، اور میں تیسری دفعہ، اور میں پھر مجھے پتا ہے کہ 5 دن میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بجٹ پیش نہیں ہوا۔ 12 جون 2013 کو ہم نے بجٹ پیش کر دی، 4 جولائی کو ہم نے انٹرنیشنل معاہدے سائن کر لیے۔ اور آپ اس ملک کی ریزیلینس دیکھیں، وہ ملک جس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کرے گا، وہ ملک جس کو کہا گیا کہ یہ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ہے، وہ ملک جس کو کہا گیا کہ اس کو 10 سے 12 سال لگیں گے کہ اس کو اخبار سے باہر نکلنے کے لیے، وہ ملک کہاں پہنچا 3 سال میں؟ دی 24th گلوبل بگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، 3 سال میں، صرف 3 سال کے عرصے میں۔ آپ کے مہنگائی ذرا گوگل کریں ضرور بچے اس پروگرام کے بعد، 2% فوڈ انفلیشن 2017 میں، 4% CPI، 4% سے کم بلکہ 3.7 کنزیومر پرائس انڈیکس جو دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے، 6% آپ کی گروتھ، ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزرو جو آج بھی بریک نہیں ہوا وہ ریکارڈ، موسٹ اسٹیبل کرنسی ان دا ہول ساؤتھ ایشیا، اور بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا، 5th بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ۔ یہ چیزیں اگر کسی ملک میں ہوں تو اٹ از میوزک ٹو دیئر نیشن اینڈ ٹو دیئر ایئرس۔ یہ تھا پاکستان، اور اس واز ٹیکنگ آف۔ میں نہیں کہہ رہا، پھر گوگل کریں، یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز دا ورلڈ اتھارٹی، اس نے کیا پروجیکٹ کیا؟ دا وے پاکستان از ٹیکنگ آف اینڈ ہیز ٹیکن آف ان 3 years، it will take few years that Pakistan will join the premier G20 club, which is the club of the biggest 20 economies of the world. ہم 24 میں تو بن چکے تھے۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس ملک میں بہت ریزیلینس ہے، صرف آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ اگر 17 کی گوگل کریں گے تو آپ کو کہیں ملے گا یہی موڈیز کہہ رہا ہوگا، کوئی کہیں آپ کو اس کے ملیں گے، S&P کے ملیں گے، کہیں آپ کو فش کے وہ کہتے ہیں ڈونٹ لک ٹو نیبر مین انڈیا، لک ٹو پاکستان۔ کوئی جیٹرو جاپان کا کہہ رہا ہے سیکنڈ چوائسز پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ تو اس ٹائپ کی آپ کو کمپلیمنٹس مل رہے تھے۔ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز آپ کو پروجیکٹ کر چکا تھا، پھر آنن فانن انفارچونیٹلی پھر آنن فانن وہی ایک ڈرامہ ہوا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی، ایک اولڈ پروجیکٹ کو 2018 میں اس کو یعنی کنورٹ کر کے اس کو کامیاب کیا گیا۔ دیکھیں اب دنیا کو پتا ہے آپ کے جو دشمن ہیں، اینڈ پلیز یہ مت بھولیں کہ ہوتے ہیں دشمن ممالک کے ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ آپ ایک اسلامی امہ 57 ممالک کی کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایٹمی قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میزائلی قوت بنایا ہے۔ تو اب وہ جو کنونشنل طریقہ ہے نا آپ کو گرانے کا، جو کہ جب سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا، اس وقت کھٹک رہا ہے کچھ قوتوں کو، گلوبل قوتوں کو، اور اب نہ وہ آپ کو کنونشنل وار کے ذریعے ہرا سکتے ہیں، نہ میلی آنکھ کے ذریعے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک کام ضرور کر سکتے ہیں،
اور وہ ہے کہ آپ کے اندر سٹوجز کو ان کو پیٹرنائز کریں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو لک آفٹر کریں، اور پھر وہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہوں۔ آپ کی اکانومی 2022 تک جو 24ویں میں نے آپ کو گنوائی ہے، 47 اکانومی گر کر بن چکی تھی، 47۔ اور جو پچھلے 16 مہینے کی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی، یہ پاکستان کو بچانے کے لیے تھی۔ میں آج بھی بڑا کلیئر ہوں کہ پوری کوشش تھی، انہوں نے کہا جی 13-14 پولیٹیکل پارٹی چون چون کا مربع ہے، اور یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ اس کو اکنامیکلی گرا دیا جائے۔ کیوں گرایا جائے؟ کہ ان کو آپ کی میزائلی قوت ہونا، آپ کی ایٹمی قوت ہونا ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک گرے، اور یہ تو ہم نے ہمارا میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پورا زور کیا تھا۔ آپ نے شاید اس وقت میں ان دنوں میں مجھے سنا ہو، میں 16 مہینے میں آخری 12 مہینے 11 مہینے میں فائنانس منسٹر تھا چوتھی دفعہ، تو میں کہتا تھا آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ، اور الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ۔